آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کر رہے ہیں جو جو جتنا ہولناک ہے، مجرمانہ نفسیات کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی ضروری ہے۔ موضوع ہے کینیبلزم، یعنی انسانی گوشت خوری۔ اور ہمارے پاس سینٹرل واشنگٹن یونیورسٹی کا ایک تحقیقی مقالہ ہے جو اس کے پیچھے کی وجوہات کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی عام جائزہ نہیں ہے۔ یہ مقالہ 3 ایسے مجرموں کو ایک ساتھ لاتا ہے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ایک عامر، ایک سیریل کلر اور ایک ایسا شخص جس نے صرف ایک ہی قتل کیا۔ تو سوال یہ ہے کہ 3 الگ دنیاؤں کے لوگ، 3 مختلف راستے، لیکن ان سب کا انجام ایک ہی ہولناک عمل پر کیسے ہوا؟ بالکل۔ تو ہمارا مشن اسی پہیلی کو حل کرنا ہے۔ ہم کرمنالوجی کے مشہور نظریات کو استعمال کر کے دیکھیں گے کہ کیا ان ناقابل تصور جرائم کے پیچھے کوئی مشترکہ پیٹرن مل سکتا ہے۔ لیکن اس گہرائی میں اترنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کینیبلزم کی تمام اقسام ایک جیسی نہیں ہوتی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ مقالے میں ذکر ہے محبت آمیز کینیبلزم کا۔ محبت آمیز، یہ کیسا ہوا؟ یہ ایک رسم کی طرح تھا، جہاں کچھ قبائل میں لوگ اپنے پیاروں کے مرنے کے بعد ان کا حصہ کھا لیتے تھے تاکہ وہ ہمیشہ ساتھ رہیں۔ اچھا، سوگ منانے کا ایک طریقہ۔ جی، اور پھر بقا کے لیے بھی ہے، جیسے ڈونر پارٹی کی مشہور مثال ہے۔ یہ مقالہ ایک تیسری اور شاید سب سے زیادہ پریشان کن قسم کا جائزہ لیتا ہے، سیڈسٹک کینیبلزم۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ بھوک یا رسم کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کسی دوسرے انسان پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے، اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کی ایک بگڑی ہوئی خواہش ہے۔ اور یہیں سے ہماری 3 کیس سٹڈیز کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ تو آئیے ان سے ملتے ہیں۔ پہلا نام سیاست اور تاریخ سے ہے، ایدی آمین، یوگانڈا کا قصاب۔ جی، ایک فوجی جنرل جو آمر بنا اور جس کے دور میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آمین کا معاملہ بہت پیچیدہ ہے۔ اس کی زندگی کے بارے میں زیادہ ٹھوس معلومات نہیں ہیں، یہاں تک کہ اس کی تاریخ پیدائش بھی یقینی نہیں۔ لیکن جو رپورٹس ہیں وہ تو بہت ہولناک ہیں۔ بہت زیادہ۔ ذرائع میں ایسی افواہیں ہیں کہ وہ نہ صرف اپنے دشمنوں کو مرواتا تھا بلکہ ان کا گوشت بھی کھاتا تھا۔ ایک بار تو اس نے مبینہ طور پر کہا بھی کہ انسانی گوشت بہت نمکین ہوتا ہے۔ یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ ایک ملک کا سربراہ، کیا ان باتوں کا کوئی ثبوت ہے؟ براہ راست ثبوت ملنا تقریباً ناممکن ہے، اور مقالہ یہ مانتا ہے۔ لیکن یہاں اہم نقطہ یہ ہے کہ اگر ہم افواہوں کو ایک طرف رکھ بھی دیں تو اس کے جو تصدیق شدہ مظالم ہیں، جیسے لوگوں کو اذیتیں دینا، انسانی اعضاء کو ٹرافی کے طور پر فریج میں رکھنا، یہ سب کسی سیریل کلر کے نفسیاتی پروفائل سے بہت ملتا جلتا ہے۔ اچھا، تو عہدہ سیاسی تھا لیکن ذہنیت ایک قاتل کی تھی۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، اب دوسرے کردار کی طرف چلتے ہیں جو امین سے بالکل مختلف ہے۔ اس سے ہے ساگاوا، کوبے کا کینیبل۔ ساگاوا کی کہانی تو جیسے کسی ڈراؤنی فلم سے نکلی ہے۔ وہ 1981 میں پیرس میں پڑھ رہا تھا جب اس نے اپنی ڈچ ہم جماعت رینے ہارٹویلڈ کو اپنے اپارٹمنٹ بلایا، اسے قتل کیا اور پھر 2 دن تک اس کے جسم کے حصے کھاتا رہا۔ اس نے بعد میں اسے نرم اور ٹونا مچھلی کی طرح بو کے بغیر بھی کہا۔ لیکن اس کیس کی سب سے زیادہ چونکا دینے والی بات تو قتل نہیں بلکہ اس کے بعد جو ہوا وہ ہے۔ جی بالکل، یہی اس کیس کو منفرد بناتا ہے۔ ساگاوا پکڑا گیا لیکن اسے فرانس میں ذہنی طور پر مقدمے کے لیے نااہل قرار دے دیا گیا۔ پھر اسے جاپان بھیج دیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے ذہنی طور پر صحت مند قرار دے دیا۔ ایک منٹ، کیا مطلب ذہنی طور پر صحت مند؟ جی، اور قانونی پیچیدگیوں کی وجہ سے اس پر دوبارہ مقدمہ ہی نہیں چلا، وہ آزاد ہو گیا۔ آزاد؟ مطلب بس ایسے ہی آزاد ہو گیا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور بات یہیں ختم نہیں ہوئی۔ وہ جاپان میں ایک چھوٹی موٹی مشہور شخصیت بن گیا۔ اس نے اپنے جرم پر کتابیں لکھیں، انٹرویوز دیے، یہاں تک کہ ایک مانگا بھی بنائی جس میں قتل کی ساری تفصیلات تھیں۔ اس نے اپنے جرم سے پیسہ کمایا۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ تو یہ سزا نہ ملنا اور اس کے بعد ملنے والی شہرت اس کیس کے سب سے اہم پہلو ہیں۔ اور تیسرا کیس، ایک ایسا نام جو آج بھی لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کر دیتا ہے، جیفری ڈامر، ملواکی کا کینیبل۔ اس کی کہانی مقالے کے مطابق شدید تنہائی کی داستان ہے۔ جی ہاں، ڈامر کی کہانی مکمل سماجی تنہائی کی مثال ہے۔ اس کا بچپن بہت کشیدہ تھا۔
والدین کی آپس میں بالکل نہیں بنتی تھی۔ پھر اس کی ماں اس کے چھوٹے بھائی کو لے کر چلی گئی اور باپ بھی گھر سے چلا گیا، اور وہ 18 سال کی عمر میں ایک بڑے گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ تو اس کے جرائم اسی تنہائی کا نتیجہ تھے؟ تحقیق تو یہی کہتی ہے، اس کے تمام جرائم لوگوں کو اپنے پاس رکھنے کی ایک بگڑی ہوئی کوشش تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ اسے چھوڑ کر جائیں، اسی لیے اس نے انہیں قتل کرنا شروع کیا۔ اس نے تو یہاں تک کوشش کی کہ اپنے شکار کے سروں میں سوراخ کر کے تیزاب ڈالے تاکہ انہیں سیکس زومبی بنا سکیں، ایسے ساتھی جو اسے کبھی چھوڑ کر نہ جائیں۔ اور اس کا کینیبلزم؟ وہ بھی اسی سوچ کا حصہ تھا، کسی کو اپنے وجود کا حصہ بنا لینا تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہے۔ تو یہ ہے ہماری پہیلی، ایک عامر، ایک مشہور قاتل اور ایک تنہا سیریل کلر، بظاہر کچھ بھی مشترک نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کرمنالوجی کے نظریات اس گتھی کو کیسے سلجھاتے ہیں۔ پہلا نظریہ کیا ہے؟ پہلا نظریہ ہے ہرشی کا سوشل بانڈ تھیوری، اور اس کا بنیادی خیال بہت دلچسپ ہے۔ یہ نظریہ یہ نہیں پوچھتا کہ لوگ جرم کیوں کرتے ہیں، بلکہ یہ پوچھتا ہے کہ لوگ جرم کیوں نہیں کرتے۔ اچھا، یہ تو سوچنے کا ایک بالکل مختلف انداز ہے۔ تو کیا چیز ہمیں روکے رکھتی ہے؟ ہرشی کے مطابق ہمارے سماجی رشتے۔ اس نے 4 قسم کے لنگر یا اینکرز بتائے ہیں۔ پہلا ہے لگاؤ، یعنی خاندان اور دوستوں سے محبت۔ دوسرا وابستگی، یعنی ہمارے مستقبل کے خواب۔ تیسرا شمولیت، یعنی مثبت سرگرمیوں میں مصروف رہنا۔ اور چوتھا ہے یقین، یعنی معاشرے کے قوانین پر ہمارا ایمان۔ جب یہ لنگر کمزور یا ٹوٹ جاتے ہیں تو انسان جرم کے سمندر میں بہنے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ ایک زبردست تمثیل ہے۔ تو یہ ان تینوں کی کہانی میں کہاں فٹ ہوتی ہے؟ امین کے پاس تو طاقت تھی، عہدہ تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو اس کے سماجی لنگر شروع سے ہی کمزور تھے۔ اس کے اپنے والد کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے۔ اس کا معاشرے کے قوانین پر کوئی یقین نہیں تھا۔ وہ خود کو قوانین سے بالاتر سمجھتا تھا۔ وہ معاشرے کا حصہ بننے کے بجائے اس پر حکمرانی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے تمام لنگر ٹوٹ چکے تھے۔ اور ساگاوا؟ وہ تو خود کو ایک الگ تھلگ انسان کہتا تھا۔ بالکل، سگاوا نے خود کو ایک ایسے شخص کے طور پر بیان کیا جو کینیبلز کے سیارے سے آیا ہو۔ اس کے اپنے ہم عمر لوگوں سے کوئی سماجی تعلقات نہیں تھے، کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ وہ خود کو اتنا تنہا اور مختلف محسوس کرتا تھا کہ اس کے نزدیک معاشرے کے اصولوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اور ڈامر؟ وہ تو اس نظریے کی سب سے واضح مثال لگتا ہے۔ مکالا اسے سب سے تنہا بچہ کہتا ہے۔ جی، اس کے معاملے میں تو سماجی لنگر ایک ایک کر کے کٹتے گئے۔ والدین کی لڑائیوں نے لگاؤ کو کمزور کیا، اور جب وہ اسے اکیلا چھوڑ گئے تو وہ مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ اس کا کینیبلزم لگاؤ پیدا کرنے کی ایک انتہائی خوفناک اور بگڑی بھی کوشش تھی، ایک ایسا رشتہ بنانا جسے توڑا نہ جا سکے۔ ٹھیک ہے، تو سماجی رشتوں کی کمی ایک شخص کو جرم کرنے کے لیے آزاد چھوڑ سکتی ہے، لیکن کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی آزاد نہ ہو بلکہ اسے جرم کی طرف دھکیلا جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ اگلا نظریہ اسی بارے میں ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ اگلا نظریہ ہے ایگنیو کا جنرل سٹرین تھیوری، یعنی عمومی تناؤ کا نظریہ۔ یہ کہتا ہے کہ جب انسان پر شدید ذہنی دباؤ پڑتا ہے اور اس سے نپٹنے کا کوئی مثبت طریقہ نہیں ہوتا تو وہ جرم کو ایک راستے کے طور پر اپنا سکتا ہے۔ اور یہ تناؤ کس قسم کا ہو سکتا ہے؟ ایگنیو 3 بڑی اقسام بتاتا ہے۔ پہلی، جب آپ کوئی مقصد حاصل کرنے میں ناکام ہوں۔ دوسری، جب آپ سے کوئی اچھی چیز چھین لی جائے۔ اور تیسری، جب آپ کو مسلسل کسی منفی چیز کا سامنا کرنا پڑے۔ آئیے اسے ان تینوں پر لاگو کرتے ہیں۔ امین کے لیے تناؤ کیا تھا؟ وہ تو سب سے طاقتور شخص تھا۔ طاقت اپنے ساتھ دباؤ بھی لاتی ہے۔ امین کو اپنی حکومت بچانے کا مسلسل دباؤ تھا۔ اس کی تعلیم کم تھی، جس کی وجہ سے شاید اسے ہمیشہ کمتر محسوس ہوتا ہو۔ اس کے لیے تشدد اور اپنے دشمنوں کو ختم کرنا اس تناؤ سے نپٹنے کا طریقہ تھا۔ اور ساگاوا، اس کا تناؤ؟ ساگاوا کا تناؤ جسمانی تھا۔ وہ قبل از وقت پیدا ہوا تھا اور اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ وہ خود کو کمزور سمجھتا تھا۔ اس کے لیے یہ ایک مقصد یعنی پرکشش نظر آنے میں ناکامی تھی۔ وہ اپنی ہم جماعت رینے ہارٹویل جیسی خصوصیات چاہتا تھا۔ مقالے کے مطابق اسے کھا کر وہ یہ خصوصیات اپنے اندر جذب کرنا چاہتا تھا۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس نے مدد لینے کی کوشش نہیں کی؟ اس نے کی تھی۔ اس نے ایک تھراپسٹ کو بتایا بھی تھا،
لیکن تھراپسٹ نے اسے کہا کہ وہ بہت بیمار ہے اور اس کا علاج ممکن نہیں، جس سے اس کا تناؤ اور بھی بڑھ گیا۔ اسے لگا کہ کوئی راستہ نہیں بچا۔ اور ڈامر کا تناؤ تو واضح طور پر اس کے گھر کے حالات اور اس کی اپنی جنسیت کے ساتھ اس کی اندرونی کشمکش تھی۔ بالکل، والدین کی لڑائیوں نے اسے ایک مستحکم گھر کا سکون چھین لیا۔ وہ اپنی جنسیت کی وجہ سے بھی شدید کشمکش کا شکار تھا۔ یہ تمام چیزیں مل کر ایک ایسا پریشر کوکر بنا رہی تھیں جس کا کوئی سیفٹی والو نہیں تھا۔ تو ہمارے پاس دو نظریات ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ سماجی رشتوں کی کمی جرم کا دروازہ کھولتی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ زندگی کا دباؤ انسان کو اس دروازے کی طرف دھکیلتا ہے۔ لیکن تیسرا نظریہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن سوال اٹھاتا ہے، کیا مجرمانہ رویہ سیکھا بھی جا سکتا ہے؟ جی، اور یہی ایکرز کی سوشل لرننگ تھیوری کا مرکز ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ مجرمانہ رویہ پیدائشی نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر سیکھا جاتا ہے۔ یہ تقلید اور تقویت کے بارے میں ہے۔ تقویت سے کیا مراد ہے؟ مطلب کسی عمل کے نتائج۔ اگر کوئی دیکھتا ہے کہ کسی غلط کام کا انعام مل رہا ہے یا کم از کم کوئی سزا نہیں مل رہی، تو اس کے وہ کام کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو امین کے کیریئر پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ 100%۔ اس نے فوج میں سیکھا کہ بربریت کو انعام دیا جاتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ بے رحم ہوتا اتنی ہی تیزی سے ترقی کرتا۔ ہر ظلم نے اس کی طاقت کو مزید مضبوط کیا۔ اس کے منفی رویے کو مسلسل مثبت تقویت مل رہی تھی۔ لیکن ساگاوا کے معاملے میں یہ سزا کی عدم موجودگی ہے جو سب سے زیادہ چونکا دینے والی ہے۔ جی، اور یہ سوشل لرننگ تھیوری کی ایک بہترین مثال ہے۔ قتل سے پہلے بھی اس نے ایک خاتون پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے امیر والد نے اسے بچا لیا۔ اس نے کیا سیکھا کہ پیسے سے نتائج سے بچا جا سکتا ہے۔ پھر قتل کے بعد وہ پھر بچ گیا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ مشہور ہو گیا، اس نے پیسے کمائے۔ یہ معاشرے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک پیغام ہے۔ بالکل، کہ آپ اس گھنونے جرم کے بعد بھی نہ صرف بچ سکتے ہیں بلکہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ایک منٹ، ڈامر کے معاملے میں یہ نظریہ کیسے لاگو ہوتا ہے؟ وہ تو مکمل طور پر تنہا تھا۔ وہ کس سے سیکھ رہا تھا؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، اور یہ اس نظریے کی گہرائی کو ظاہر کرتا ہے۔ ڈامر کسی مجرم گروہ کا حصہ نہیں تھا، لیکن اسے تقویت دوسرے طریقوں سے مل رہی تھی۔ سب سے اہم بات، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار۔ اچھا، وہ کیسے؟ حکام اسے پکڑنے میں بار بار ناکام رہے۔ ایک بدنام زمانہ واقعہ ہے جب اس کا ایک 14 سالہ شکار اس کے اپارٹمنٹ سے بھاگ نکلا۔ پولیس آئی، لیکن ڈامر نے انہیں قائل کر لیا کہ یہ اس کا بوائے فرینڈ ہے جو نشے میں ہے۔ پولیس نے اس لڑکے کو واپس ڈامر کے حوالے کر دیا، جہاں وہ مارا گیا۔ ہر بار جب ڈامر پکڑے جانے سے بچ نکلا تو اس کے دماغ میں یہ بات پختہ ہوتی گئی کہ اس کے اعمال کے کوئی نتائج نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک قسم کی سیکھ تھی، سسٹم کی ناکامی سے سیکھنا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے اس پہیلی کے تینوں ٹکڑوں کو 3 مختلف نظریات کی روشنی میں دیکھا ہے۔ کیا یہ واقعی جڑتے ہیں؟ جی، اور یہی اس مقالے کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان تینوں آدمیوں کے بالکل مختلف حالات کے باوجود ان کے اعمال کی وضاحت انہی بنیادی انسانی اور سماجی عوامل سے کی جا سکتی ہے۔ سماجی رشتوں کی کمی، تناؤ سے نمٹنے میں ناکامی، اور ایک ایسا ماحول جو غلط رویے کو انعام دیتا ہے یا سزا دینے میں ناکام رہتا ہے، یہ تینوں دھاگے ان سب کی کہانیوں میں مشترک ہیں۔ تو ہم نے 3 ہولناک کیسز کو کرمنالوجی کے نظریات کی روشنی میں دیکھا۔ یہ ناقابل تصور جرائم میں ایک منطق، ایک پیٹرن تلاش کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اور یہاں جو سب سے ٹھنڈا سچ سامنے آتا ہے وہ صرف یہ نہیں کہ یہ نظریات ان پر لاگو ہوتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہی نفسیاتی اجزاء، تنہائی، دباؤ، یہ سیکھنا کہ تشدد کام کرتا ہے، جو شاید ایک شخص کو کوئی چھوٹی موٹی چوری پر مجبور کریں، وہی اجزاء اگر ایک خوفناک طوفان کی صورت میں اکٹھے ہو جائیں تو کسی دوسرے شخص کو کینیبلزم تک لے جا سکتے ہیں۔ یہ تو واقعی ایک پریشان کن خیال ہے، اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک آخری نقطے پر چھوڑ جاتا ہے۔ ذرائع میں ذکر ہے کہ اس سے ساگاوا نے اپنے جرم پر ایک مانگا بنائی جسے بہت سے لوگوں نے پڑھا۔ سوشل لرننگ تھیوری کہتی ہے کہ رویہ مشاہدے سے سیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک سنگین سوال اٹھاتا ہے، جب کسی جرم کو نہ صرف سزا نہ دی جائے بلکہ اسے منافع بخش میڈیا میں تبدیل کر دیا جائے، تو اس مواد کو استعمال کرنے والے معاشرے پر اس کا حتمی اثر کیا ہوتا ہے؟